نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ سامعین ذوی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ کے بعد۔ حضرات بارگاہ رسول مام میں درود پاک کی نظر پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ رمضان المقدس کا تیسرا عشرہ ہے۔ 2 عشرے اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں گزر گئے، اور یہ تیسرا عشرہ جس میں ہماری زندگی نے اپنا قدم رکھا ہے، اور یہ تیسرا عشرہ وہ عشرہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا عشرہ وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی میری امت کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے کہ بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی اس عشرے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو حضرات ہم عبادت و ریاضت بندگی کریں، اور اس عشرے میں خصوصیت کے ساتھ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، جہنم کی تکلیف سے محفوظ فرما دے، جہنم کی آگ کی تپش سے ہمیں محفوظ فرما دے، جہنم سے جانے سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ لہٰذا یہ دعا بندہ مومن کو صبح و شام سے صبح تک مانگنا چاہیے، ہر عبادت کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، روزے کے افطار کے وقت، سحری کھانے کے بعد، اور نمازوں کے بعد، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، جہنم سے ہمیں آزاد کر دے۔ جہنم وہ خطرناک عذاب کی جگہ ہے کہ جس کے نام کو سننے کے بعد مومن کا کلیجہ دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ جہنم جانتے ہیں وہ خطرناک مکان ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم وہ ہے کہ جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 70,000 پہاڑ، ہر پہاڑ پہ 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی میں 70,000 ہر گھاٹی میں درازیں ہیں، اور ہر دراز میں 70,000 وادیاں ہیں، اور ہر وادی میں 70,000 مکان ہیں، اور ہر مکان میں 70,000 سانپ ہیں، ہر 70,000 سانپ کے ساتھ 70,000 اس میں بچھو ہیں۔ یہ خطرناک وادی ایسی ہے کہ دنیا کی آگ جسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم وہ خطرناک وادی، وہ خطرناک جگہ ہے کہ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ ناز میں عرض کرتی ہے کہ پالنے والے مجھے جہنم سے بچا، اس میں جانے سے بچا۔ تو حضرات یہ جہنم ہے جس سے ہمیں آپ کو بچنا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ ناز میں جبریل امی حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میکائیل مسکراتے نہیں ہیں، ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے جہنم بنایا گیا ہے، حضرت میکائیل نے مسکرانا چھوڑ دیا، ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ غور فرمائے، فرشتہ ہے لیکن جہنم کو سن کر کے، اور اس کی سختیوں کو سن کر کے، اس کے سرخیوں کو سن کر کے، اس کی تپش اور جلن کو سن کر کے حضرت میکائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے، مسکراتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم وہ ہے کہ جس کو 1000 سال تک تپایا گیا، 1000 سال تک جسے دہکایا گیا، اور اسے ہوائیں دی گئیں تو جا کر کے وہ 1000 سال کے بعد سرخ ہو جاتا ہے۔ جہنم سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک اللہ نے حکم دیا کہ اسے ہوا دی جائے، بھڑکایا جائے۔ جب 1000 سال تک پھر اسے ہوا دی گئی، بھڑکایا گیا، تو جانتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد وہ جہنم سفید ہو گیا۔
اس کے بعد پھر 1000 سال تک اسے بھڑکایا گیا اور اسے 1000 سال تک ہر طریقے سے ہوا دی گئی، تو 1000 سال کے بعد وہ جہنم کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اور آج بھی وہ کالے رنگ میں ہے۔ لہذا جہنم ایسا خطرناک، ایسی خطرناک جگہ ہے کہ جس کا نام سننے کے بعد بڑے بڑے اللہ کے ولی کانپ جاتے، لرز جاتے، یہاں تک کہ ہمارے سرکار جہنم کو سن کر کے رو پڑا کرتے تھے۔ حضرات، اسی جہنم سے آپ کو بچنا ہے، ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسی خطرناک کہ اگر سوئی میں جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ کے برابر اگر جہنم کی آگ کو کھول دیا جائے تو دوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، اس کی دنیا جل کر کے پوری راکھ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا ایک حلقہ، جس طریقے سے زنجیر میں حلقے ہوتے ہیں، اگر جہنم کا ایک حلقہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ پگھل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جہنم کی نگہبانی کرنے والے فرشتے اگر دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو ان کی ایسی بدبو ہوتی ہے، ایسی بدبو کہ جن کی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرات، یہ جہنم ہے جو بڑی خطرناک ہے، بڑی ہی خطرناک جگہ ہے، اور عذاب کرنے والے، گناہ کرنے والے خطاکاروں کو اسی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ جو ہے، اس آگ کو 70 رحمت کے پانی سے، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلی گئی ہے، تب جا کر کے یہ آگ ایسی ہے کہ جسے ہم اور آپ استعمال کر پاتے ہیں۔ تو حضرات، آگ بھی جہنم میں جانے کے لیے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنمیوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جس میں 70,000 سانپ جن کے وادیوں میں، گھروں میں ہوں گے، 70,000 بچھو ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں جہنم کے سانپ ایسے جیسے اونٹ کے گردن ہوتے، موٹے موٹے ایسے ہوں گے، ہے نا، اور بچھو اتنے ڈنک مارنے والے ہوں گے کہ جس طریقے سے بڑے بڑے ان کے پنجے ہوں گے، بڑے بڑے ان کے ڈنک ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس طریقے کے ان سانپوں اور بچھوؤں سے جہنمیوں کو سزا دی جائے گی، اور وہ برابر انہیں ڈنک مارتے رہیں گے، ان کا گوشت نوچتے رہیں گے۔ جہنم کی آگ وہ ہے کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں داخل کیا جائے گا، پیاس کی شدت اسے ہوگی، پانی جب مانگے گا تو پیپ، گرم پیپ اسے پیش کیا جائے گا پینے کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں وہ گرم پیپ جیسے ہی منہ کے قریب وہ لے جائے گا، اتنا گرم، وہ اتنی گرم وہ پیپ ہوگی کہ جس کے ذریعے سے اس کے منہ جھلس جائیں گے، منہ اس کے جھلس جائیں گے، یہاں تک کہ سر کے بال اور کھالیں ادھڑ جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ پانی جب حلق کے نیچے اترے گا تو آنتوں کو کاٹ دے گا اور نیچے پانی بہہ جائے گا۔ ایسے گرم پانی، خطرناک پانی جہنمیوں کو پلائے جائیں گے۔ آپ حضرات سوچیں کہ کس طریقے کی مصیبت اور کس قدر حقیقت میں عذاب کی جگہ ہے۔ لہٰذا ایسے عذاب کی جگہ سے اللہ کی بارگاہ ناز میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بچو، اپنے کو بچاؤ۔ اور اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے، کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے امت محمدیہ کو ایسی خطرناک جگہ سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ عبادت کرو، بندگی کرو، ریاضت کرو، سال بھر تک تم غفلت میں رہے کوئی بات نہیں، پہلی رمضان سے لے کر کے مسلسل تم غفلت رہے کوئی بات نہیں، لیکن آؤ میں نے اسی عشرے میں ایک رات ایسی رات دی ہے جسے شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی شب قدر میں اللہ کی بارگاہ ناز میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں اشک ندامت بہاؤ اور جہنم سے اپنے کو بچا لو۔ تو اللہ نے یہ 10 دن جو ہمیں دیا ہے، 21 سے لے کر کے 30 تک رمضان کا یہ دن، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کے لیے ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ ناز میں ہم توبہ کر کے، استغفار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، نفل پڑھ کر کے، صدقہ خیرات کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، غریبوں کی امداد کر کے، ہر طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں، اور ایسی خطرناک وادی، ایسی خطرناک جہنم کے دروازے، ایسے خطرناک جہنم کے گھروں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طریقے سے اپنے کو جہنم سے بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات، جہنم جیسی
خطرناک وادی سے خود بھی بچیے، اپنے بچوں کو بچائیں، رشتہ داروں کو بچائیں، متعلقین کو بچائیں، اور اس جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کریں۔ تو حضرات، ہم سب پہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو بھی بچائیں جہنم سے، اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں، اپنے متعلقین کو بھی جہنم سے بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم سے بچائیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ لہذا خود بھی عمل کریں اور اپنے رشتہ داروں متعلقین کو بھی عامل بنائیں، تاکہ ہم تمامی حضرات جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ یہی 10 دن ہے حضرات، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر آنے والے سال میں یہ 10 دن ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں۔ اس لیے اپنے کو بچا لو جہنم سے، اپنے اولادوں کو بچا لو جہنم سے۔ ہمیں چاہیے پوری کوشش کے ساتھ ہم رات و دن عبادت کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، ہر طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اپنے کو جہنم سے بچا لیں۔ اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ میرے محبوب کا امتی پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، اور وہ جہنم سے بچ جائے، وہ جہنم سے آزادی اسے حاصل ہو جائے۔ رب کم نہیں چاہتا، وہ تو ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا امتی گناہوں سے پاک، صاف ستھرا ہو کر کے آئے، چمکتا دمکتا مہکتا ہوا آئے قبر کے اندر، اور میدان محشر میں بھی چمکتا دمکتا اور مہکتا ہوا حاضر ہو جائے، اور جہنم سے وہ بچ جائے۔ لہذا حضرات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ 10 دن خاص کر کے ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے دیا ہے، کہ 10 دن میں اللہ کو راضی کر لو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ اور ان 10 دن میں اللہ نے ایک ایسی رات بھی عطا فرمائی ہے امت محمدیہ کو، جسے ہم شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور شب قدر کے لیے مختلف اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 21ویں کی شب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 23ویں کی شب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 25ویں کی شب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں کی شب ہے، کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ 29ویں کی شب ہے۔ یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ شب قدر ہے۔ لیکن زیادہ تر قول جو ترجیح دیے جاتے ہیں اور زیادہ تر جن باتوں پر متفقہ زیادہ فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ 27ویں رات یہ شب قدر ہے۔ لہٰذا ان راتوں میں بھی ہمیں عبادت کرنا چاہیے، ان راتوں میں بھی عبادت کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار کا فرمان کہ 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور یہی 5 راتیں۔ لہٰذا ان 5 راتوں میں ہمیں کثرت سے اور ہمیں قرآن کی تلاوت اور عبادت اللہ کی کرنی چاہیے۔ ان راتوں بھی جاگیں، خصوصیت کے ساتھ 27ویں رات کے لیے تمام لوگوں کے متفقہ فیصلے ہیں کہ یہی رات شب قدر کی ہے، لہٰذا اس رات کو پوری رات جاگ کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ لیلۃ القدر سے کہتے ہیں، جس کے لیے قرآن عظیم میں آیت مقدسہ نازل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، یہ 1000 مہینے سے، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل یہ رات ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل یہ رات ہے جو تمہاری امت کو میں دے رہا ہوں۔ تمہارا امتی اگر اس رات میں عبادت کرے گا تو 1000 رات کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس رات میں جا کر کے عبادت کرے گا تو 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت کا ثواب اسے دیا جائے گا، 1000 مہینے کی راتوں کا ثواب دیا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرے تو 1000 مہینے کی راتوں کا، عبادت کرے تو 1000 مہینے کی راتوں کا، اس میں تسبیح و تحلیل پڑھے تو 1000 مہینے کی راتوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ حضرات، اب ایک سوال پیدا ہوتا، آخر اللہ نے امت محمدیہ پر اتنا کرم فرمایا تو یہ کیوں کہ ایک رات اسے عطا فرمایا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا نیک انسان تھا، ایک ایسا نیک بندہ اللہ کا تھا جس نے کہ 1000 مہینے تک اس نے جہاد کیا ہے، اللہ واسطے جہاد کیا، یعنی کبھی اس نے اپنا اسلحہ رکھا نہیں، بلکہ اسلحہ ہمیشہ کندھے پہ رکھتا تھا اور جہاد میں لگا رہتا تھا، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ یہ جہاد بہت مقدس عبادت ہے، محبوب عبادت ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے تک اس نے جہاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ جنگ کیا، اس کے بعد وہ سے وہ، تیسری چوتھی، چوتھی پانچویں، اس طریقے سے 1000 مہینے تک اس نے جنگ کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار ثواب کا وہ مالک ہوگا، بے شمار اس کے پاس نیکیاں ہوں گی جس نے 1000 مہینے تک صرف اللہ واسطے جہاد کیا ہو، رب کے واسطے جہاد کیا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے جہاد کیا ہو، سرکار اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی۔ صحابہ کے دل میں تمنا گونجتی ہے، سوچتے ہیں کاش ہمارے لیے بھی کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسا دن اللہ دیتا کہ جس میں ہم بھی 1000 مہینوں کی راتوں کا ثواب حاصل کر لیتے۔ تو جانتے ابھی امت محمدیہ نے دل میں ارادہ ہی کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں پالنے والے، تو نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائی کہ انہوں نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، تیری عبادت کی ہے، لیکن میری امت کمزور بھی ہے اور میری امت کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اتنی عبادت وہ کریں، اور میری امت کی اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ جتنے دنوں تک وہ عبادت کریں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے، میری امت پہ رحم فرما دے۔ جانتے جبریل امی اسی آیت مقدسہ کو لے کے حاضر ہوتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے محبوب پریشان مت ہو۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 مہینے تک عبادت کی ہے، اور اتنی عمر آپ کی امتی کی نہیں کہ کرے، اور آپ کی امتی چاہتی ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب اسے حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں ایک شب قدر دی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شب قدر میں آپ کا محبوب امتی جب عبادت کرے گا اور شام سے لے کر کے صبح تک عبادت میں لگا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ تو حضرات یہ رات ایسی مقدس ہے کہ اس رات میں جو بندہ جاگ جائے، سمجھ لو 1000 رات تک وہ جاگا ہے، ایک اس میں جو نماز پڑھے 1000 مہینے تک اس نے سمجھ لیجئے کہ نماز کی ادائیگی فرمائی ہے، اسے 1000 مہینے کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا اور اسے دیا جائے گا۔ لیکن جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ فحش کلامی کے ساتھ جاگیں، غیبت اور برائی کرتے ہوئے جاگیں، آپ فلمیں دیکھتے ہوئے جاگیں، آپ فحش گانے سنتے ہوئے جاگیں۔ نہیں، جاگنے کا مقصد یہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے نمازیں پڑھیں، روزہ نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ ایک رات جاگ جائیں، ہو سکتا ہے مقدر بدل جائے اور رب کا کرم ہو جائے تو ساری زندگی کی خطائیں معاف ہو جائیں اور جہنم جیسی خطرناک وادی سے، گھر سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے 1000 مہینے کی عبادت کے حاصل کرنے کا، ثواب حاصل کرنے کا ایک ہی رات عطا فرمایا ہے۔ اب آپ بتائیں اگر آپ نے اس کو غفلت میں چھوڑ دیا تو آپ کتنے محروم ہیں۔ جانتے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب میں رات میں صبح تک عبادت کی تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار اس کے فضائل کو بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عمل کرنا ان 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جس میں شب قدر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی رات میں یعنی شب قدر میں جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے زمین پہ اترتے ہیں، اور جب زمین پہ اترتے ہیں تو ارشاد جھنڈے اپنے ہاتھ نورانی لیے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، خانہ کعبہ پہ نصب کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل امی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ، پھیل جاؤ پوری دنیا میں۔ وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اس رات میں جو بندے مومن عبادت کرتا ہے، نماز پڑھے یا قرآن کی تلاوت یا تسبیح کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں فرشتے جا کے اس سے سلام کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں، اور وہ فرشتے وہاں حاضر رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو ان کی دعا پہ وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، پوری رات فرشتے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ رات بڑی مقدس ہے، محبوب ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر جب صبح نمودار ہوتی ہے، جبریل آواز دیتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پھر یہ سارے فرشتے جب آسمان دنیا پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جانتے ہو وہ فرشتے
जिब्रील अमीर शाद फरमाते हैं कि हम आज शब कद्र थी उम्मत मोहम्मदिया के लिए, हम उनके लिए गए थे। फरिश्ते पूछते हैं कि फिर रब ने क्या इनाम दिया? तो जिब्रील अमीर शाद फरमाते जिसने अच्छे अमल किए, नेक अमल किए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको बख्श दिया। ये सुनने के बाद नबी फरमाते पहले आसमान के फरिश्ते खुशियाँ मनाने लगते हैं और नगमे गाने लगते हैं, यहाँ तक कि जिब्रील के साथ दूसरे आसमान पर जाते हैं। फिर दूसरे आसमान के फरिश्ते ऐसे ही पूछते, वो भी खुश हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश की। इसी तरीके से सिदरतुल मुंतहा तक सातों आसमान के फरिश्ते एक दूसरे जगह जाते रहते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो हजरात, ये रात ऐसी मुबारक है, मुतबर्रिक रात है, लिहाजा इस रात में इबादत करें, रियाजत करें, बंदगी करें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करें। लिहाजा 21वीं शब और 23वीं शब, 25वीं शब और 27वीं शब और 29वीं शब ये है, लेकिन खुसूसियत के साथ 27वीं की रात, रमज़ान के रोज़े की 27वीं रात, ये शब कद्र के लिए ज़्यादा तरजीह दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रात में इबादत, रियादत, बंदगी करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। इसकी बेशुमार फ़जीलतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे, जहन्नम और जन्नत का हमें हकदार बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।